الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی صحبہ البر اجمعین ومن انتہج منہجہم وسلک سبیلہم الی یوم الدین وبعد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یا موضوع ہے کلمہ توحید کی اہمیت و فضیلت، کلمہ توحید کی عظمت و فضیلت۔ اور آج کی جو حدیث ہے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ان معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور اس کا نمبر 3116 ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور یہ حدیث مسند الامام احمد میں بھی ہے اور مشکات المصابیح میں بھی ہے، یعنی حدیث صحیح۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا ہے حدیث کے الفاظ؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس کا آخری کلام، آخری بات لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں داخل ہوگا۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کلمے کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا عظمت ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ کلمہ توحید ہے، اور یہ کلمہ توحید تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز و محور ہے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی، آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت کا مرکز اور محور کیا ہے؟ یہی کلمہ توحید ہے۔ یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ دین اسلام کی بنیاد ہے، دین اسلام کا پہلا رکن ہے، علم و عمل کے اعتبار سے پہلا فریضہ ہے۔ ایک معبود برحق کا اعتراف ہے، یعنی لا الہ الا اللہ جب آپ کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی کوئی بھی ذات اگر عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ شرک کا انکار ہے لا الہ الا اللہ، اس کے اندر شرک کا انکار کیا گیا ہے کہ ہم صرف اور صرف کسی کی بات کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی کیا ہے؟ ہمسر نہیں ہے۔ اور یہ کلمہ نجات ہے، جس نے اسے اخلاص کے ساتھ ادا کیا وہ کیا ہوگا؟ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ سب سے افضل ذکر ہے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جنت میں داخلہ کی کنجی ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے، گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے، دکھوں اور غموں کا مداوع ہے، علاج ہے، نیکیوں کا یہ خزانہ ہے، ثواب کا یہ بھنڈار ہے، ہر قسم کی دنیاوی غلامی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کی غلامی کو قبول کر لیتا ہے تو دوسرے قسم کے ہر قسم کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وزن میں سب پر بھاری ہے، یعنی اس کا وزن سب سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دیجئے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے کے اندر رکھ دیجئے تو کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کا پلڑا کیا ہو جائے گا؟ یہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ سعادت دارین کا اہم وسیلہ ہے اور دین دنیا کی کامیابی کی کیا ہے؟ گارنٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ کہو، کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کی عظمت اور فضیلت کیا مسلم ہے، اور اس کی اہمیت و ضرورت
اس کے محاسن و فضائل کیا ہیں؟ بے شمار ہیں۔ تو یہ کلمہ توحید کی عظمت ہے، یہ کلمہ توحید کی کیا ہے؟ فضیلت ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ اس کی اہمیت ہے۔ کلمہ توحید کی اسی اہمیت کی وجہ سے، اسی فضیلت کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا آخری کلام کیا مطلب ہے؟ یعنی جو انسان مرتے وقت، یعنی جب انسان موت کے قریب پہنچ چکا ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، تو جان نکلتے وقت اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو اس کو کیا بدلہ ملے گا؟ دخل الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جنت کے اندر کیا ہوگا؟ جنت کے اندر داخل ہوگا، جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اب اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر اچھائی بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، ثواب کے کام بھی کرتا ہے، گناہ کے کام بھی کرتا ہے، یا کوئی شخص ہے جو دنیا کے اندر صرف گناہ ہی گناہ کرتا ہے، اچھائی کا کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ مسلمان ہیں، تو کیا سب لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے؟ سب لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے؟ تو اس حدیث کا علماء کرام نے دو مفہوم بیان کیا ہے۔ کتنا مفہوم بیان کیا ہے؟ دو مفہوم بیان کیا ہے۔ ایک مفہوم کیا ہے؟ پہلا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال کلمہ توحید پر ہوا تو ضرور ضرور جنت میں داخل ہوگا، لازمی طور پر جنت کے اندر کیا ہوگا؟ داخل ہوگا۔ لیکن دو صورت ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو کیا کر دے؟ معاف کر دے، اور اس کو ڈائریکٹ جنت کے اندر داخل کر دے کہ جاؤ، ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا کیونکہ تمہارا انتقال لا الہ الا اللہ پر ہوا ہے، تم نے اپنی زبان سے، اپنے منہ سے جو آخری بات نکالی وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ تھی۔ تو اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی فضیلت کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے میں نے کیا کیا؟ تم کو معاف کر دیا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ اس کے گناہوں کی پہلے اس کو سزا دے اور اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے، اور پھر جہنم میں داخل کرنے کے بعد کیا کرے؟ اس کو جہنم سے نکال لے اور پھر اس کو کیا کرے؟ جنت کے اندر داخل کرے، جنت کے اندر داخل کرے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کسی بھی من کان فی قلبہ مثقال ذرہ من الایمان، کہ جس کے دل کے اندر ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کو قیامت کے دن کیا کہا جائے گا؟ جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا۔ یا جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اس کو جہنم سے کیا کیا جائے گا؟ آزاد کر دیا جائے گا۔ تو اگر یہ مفہوم مراد لیا جائے، اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے جن کا انتقال کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے اوپر ہوتا ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے یہ؟ تمام مسلمانوں کے لیے، چاہے اس کا انتقال لا الہ الا اللہ پر ہوا ہو یا اس کا انتقال لا الہ الا اللہ پر نہ ہوا ہو۔ اور یہاں پر الٹا معنی نہیں لیا جائے گا، اپوزٹ معنی نہیں لیا جائے گا۔ حدیث کے اندر ہے کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جس نے مرتے وقت، جس نے نزا کے عالم میں وفات کے قریب اپنی زبان سے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ کہا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکا یا جس نے نہیں کہا تو وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اس کا یہاں پر جو الٹا معنی نہیں لیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ الٹا معنی مراد لے لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری روایت کے اندر آیا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ یا ابھی میں نے ایک روایت بتائی کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے بعد میں کیا کیا جائے گا؟ اس کو نکالا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ سب مسلمانوں کے لیے ہے، اور کیا ہے یہ یہاں پر اس کا مفہوم مخالف جو ہے نہیں مراد لیا جائے گا۔ اچھا، دوسرا مفہوم کیا ہے؟ دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا اور اس کے آخری الفاظ ہی تھے، تو اب وہ دنیا کے اندر ثواب کا بھی کام کرتا تھا، گناہ کا بھی کام کرتا تھا، دونوں کام کرتا تھا۔ اس کے پاس ثواب بھی ہیں، اس کے پاس گناہ بھی ہیں۔ تو اب کیا کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم و کرم کرے گا، اس کے اوپر کیا کرے گا؟ اپنی مہربانی کرے گا، اور اس کلمے کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو ڈائریکٹ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ جس نے یہ کلمہ کہا ہے،
لیکن جس کی زبان سے یہ کلمہ نہیں ادا ہوا تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اسے عذاب دے کر کے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو یہ مفہوم سمجھ میں آ گیا سب کو؟ اس کا معنی معلوم ہو گیا کہ اس کا کیا معنی ہے؟ اور یہاں پر جو اس کا الٹا معنی نہیں مراد لیا جائے گا کہ جس کا انتقال جو ہے لا الہ الا اللہ پر نہیں ہوا، یا جو لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکا، وہ کیا ہوگا؟ وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں جو حقوق بتائے گئے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کا حق ہوتا ہے اور ایک کس کا حق ہوتا ہے؟ بندوں کا حق ہوتا ہے۔ شاباش! ایک اللہ کا حق ہوتا ہے، ایک بندوں کا حق ہوتا ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، ذکر و اذکار کرنا، شرک نہ کرنا، صرف اسی کی عبادت کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ اور انسان کے حقوق کیا ہیں؟ بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متعین کر دیے ہیں۔ ماں باپ کے یہ حقوق ہیں، بیوی کے یہ حقوق ہیں، شوہر کے یہ حقوق ہیں، بچوں کے یہ حقوق ہیں، بڑوں کے یہ حقوق ہیں، سب کو بیان کر دیا گیا ہے۔ بیان کیا ہے کہ نہیں بیان کیا ہے؟ بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرتا ہے اور دوسروں پر ظلم و ستم کرتا ہے، مثلا کسی کو کیا کر دیا؟ ایک تھپڑ مار دیا، طاقتور ہے اور کہا تم مجھ سے طاقتور نہیں ہو، تم تو بہت کمزور ہو، اس کو مار دیا، یا کسی کو گالی دے دی، یا کسی کے پاس پیسہ تھا اس سے پیسہ چھین لیا، یا کسی کی زمین اور پراپرٹی کے اوپر کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے؟ تو کیا جس نے دوسروں پر ظلم و ستم کیا ہے، حقوق العباد کے اندر کوتاہی کی، تو کیا اس حدیث کے اندر یہ بھی شامل ہوگا؟ بولو نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی دنیا کے اندر ظلم و ستم کرتا رہے اللہ کے بندوں کے اوپر، پھر یہ کلمہ اگرچہ بہت ہی عظیم کلمہ ہے، بہت ہی اہم کلمہ ہے، ساتواں آسمان اور زمین کے اوپر بھاری ہے، پھر بھی کیا ہوگا؟ پھر بھی یہ کلمہ قیامت کے دن اس کے کام نہیں آئے گا۔ اس کو مظلوموں کا حق دینا پڑے گا، جس کے اوپر بھی اس نے ظلم کیا ہے، وہ مظلومین کیا کریں گے؟ اس سے اپنا حق پورا لے لیں گے، سمجھ گئے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یا تو وہ جنت کے اندر جائے گا یا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ بہت ہی مشہور روایت ہے، مسلم کی صحیح روایت ہے۔ اس کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب محتاج کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہم میں مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے، محتاج وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، درہم دینار نہیں۔ ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کہ غریب کون ہے، محتاج کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس گھر نہ ہو، جس کے پاس گاڑی نہ ہو، جس کے پاس کپڑا نہ ہو، جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، تو اس کو بھی ہم لوگ محتاج کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے بھی یہی کہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہماری امت میں محتاج وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، بلکہ محتاج، غریب اور فقیر وہ شخص ہے جس نے کیا؟ جس نے بہت زیادہ نیکیاں کی ہیں، نماز بھی پڑھا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی ہے، ذکر و اذکار بھی کیا ہے، صدقہ خیرات بھی کیا ہے، بہت ساری نیکیاں کی ہیں، پہاڑوں کے برابر اس کے پاس نیکیاں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں دوسروں کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کا حق چھین لیا ہے، کسی کو قتل کر دیا ہے، کسی کو گالی دے دی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرنی ہوئی۔ اب بہت سارے لوگ انڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے، بہت سارے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی لڑکیوں کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ بہت سارے مسلمان لوگ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم کو جہیز دو، حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے۔ بہت مسلمان بارات جاتے ہیں، حلال کہ حرام ہے؟ حرام ہے۔ یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ حقوق العباد کے اندر کیا ہے؟ کوتاہی ہے۔ تو کیا ہوگا؟ نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، لیکن ساتھ میں اس نے کیا ہوگا؟ ظلم کیا ہوگا، کسی کا پیسہ چھین لیا ہوگا، کسی بلڈنگ کے اوپر قبضہ کر لیا ہوگا، دوسروں کو ستایا ہوگا، مارا ہوگا۔ تو یہ جتنے مظلومین ہیں یہ سب جمع ہو کر کے قیامت کے دن آئیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کریں گے؟ فریاد کریں گے، ہم کو ہمارا حق ملنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ جتنی اس کی نیکیاں ہوں گی سب ان مظلوموں کو دے دیا جائے گا۔ اب اگر نیکیاں کم پڑ گئیں، اس کی سب نیکیاں ختم ہو گئیں اور اس کا ظلم ابھی تک ختم ہی نہیں ہوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ مظلوموں کے گناہ کو اس کے اوپر لاد دے گا، اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔
انا للہ و انا الیہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے کتنا برا انجام ہوا، نیک بھی تھا، خوب زیادہ نیکیاں بھی کی، لیکن ظلم و ستم سے بات نہیں رہا۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم کرنا ہے کیا ہے، یہ تاریکی ہوگی قیامت کے دن۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعوت سے بچو، کیونکہ اس کے درمیان اور اس کے بددعا کے درمیان کیا ہوتا ہے، کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ظلم جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتا ہے یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، لہذا تم لوگ آپس میں کیا کرو، آپس میں ظلم نہ کرو۔ لہذا کسی کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے اس حدیث سے کہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کسی کو کیا ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ ظلم و ستم کرتا ہے اور دوسروں کو ستاتا ہے، ان کو مارتا پیٹتا ہے، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، تو یہ کلمہ توحید کیا بنے گا، اس کے لیے قیامت کے دن آڑ بن جائے گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کو کیا کرنا ہے، مظلوموں کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ ادا کرنا پڑے گا کہ نہیں ادا کرنا پڑے گا؟ ہاں، دیکھیں ابن بطال ایک بہت ہی مشہور عالم گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے ائمہ کے مابین، مسلمانوں کے اماموں کے درمیان اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر اس کا انتقال ہوا تو ضرور بضرور جنت میں داخل ہوگا، لیکن جب لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور مظلوموں کو ان کے حقوق واپس کر دیے جائیں گے، سمجھ گئے؟ ہاں، تو یہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے، یہ کسی انسان کے اندر، کسی یعنی شخص کے اندر یہ شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، حدیث کے اندر یہ آیا ہے، لہذا ہم چاہے جو کام کریں یا چاہے جو ظلم و ستم کریں، اس سے کیا ہوگا، یہ ہم کو یہ کلمہ قیامت کے دن بچا لے گا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے مستحب ہے، اچھی چیز ہے کہ وہ کیا کرے، ہمیشہ اپنی بات اس عظمت و فضیلت والے کلمہ کے ساتھ ختم کرے۔ مثلا ہم رات میں سونے جا رہے ہیں، تو جب سونے جا رہے ہیں تو آخری بات جو یا آخری کلمہ جو ہماری زبان سے نکلے وہ کیا ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ یا ابھی ہم اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آخری بات کیا ہونی چاہیے، لا الہ الا اللہ، یعنی جو بھی بات ہو آخری بات جو ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے ہماری، ہاں آپ لوگ ادھر سنیں، ہماری آخری بات کیا ہونی چاہیے، بولیے، ہماری آخری بات کیا ہونی چاہیے؟ ہماری آخری بات لا الہ الا اللہ ہونی چاہیے۔ ہمیشہ ایک مسلمان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں خیال رکھنا چاہیے؟ اس حدیث سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، کیونکہ اگر آدمی کا انتقال ہو گیا، مان لو آدمی سو گیا یا آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اور کوئی بات ہوگی، اب اگر اس نے آخری کلمہ یا آخری بات اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ ادا کی ہے تو اس کی فضیلت کو ملنے کی امید ہے۔ ٹھیک ہے، اور بھی یعنی بہت ساری باتیں ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے، کبھی بھی انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور نہ کسی کو جھوٹ بولنے کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے اور نہ اس کی طرف اشارہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہاں، کیونکہ دیکھیے جو آدمی اس دنیا کے اندر نیک کام کرے گا اور اس کے اندر تقویٰ ہوگا، وہی جو ہے مرتے وقت اس کلام کو ادا کر پائے گا۔ ہر شخص کو اس کی توفیق نہیں ہوتی ہے، آدمی زندگی بھر برائی کرتا رہے اور یہ سوچے کہ ہم آخری وقت میں جو ہے لا الہ الا اللہ کہہ دیں، تو یہ یعنی بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اب اسی لیے ایک تو میں نے یہ بتا دیا کہ یہ اس کی فضیلت ہوگی، بہت ساری فضیلت ہے اس کی، اور یہ چونکہ کلمہ بہت ہی فضیلت والا ہے، بہت ہی اہمیت والا ہے اور اس کے محاسن، اس کے فضائل بے شمار ہیں، اسی لیے ہم مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے۔ کیا حکم دیا گیا ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ لقنوا موتاکم کیا مطلب ہے کہ اپنے مردوں کو تلقین کرو، یعنی ان کے سامنے دہراؤ۔ جو آدمی مر رہا ہے، مردے سے مراد یہ نہیں کہ آدمی جو مر گیا تو اس کو کیا کرو گے، کوئی فائدہ ہی نہیں، مردہ کہیں سنتا ہے، سنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر مراد ہے لقنوا موتاکم، اپنے مردوں کو تلقین کرو، یعنی مردہ سے مراد کیا ہے، جو آدمی مر رہا ہے، جو موت کے بالکل کیا ہے قریب پہنچ چکا ہے، تو اس کو کیا کرو، اس کو تلقین کرو۔ کیا تلقین کرو، لا الہ الا اللہ کی، یعنی جب آدمی مر رہا ہے
تو یہ کلمہ چونکہ بہت فضیلت والا ہے، بہت اہمیت والا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب آدمی مر رہا ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ اس کے سامنے کہا کرو، تاکہ وہ بھی کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ کہے۔ یہ بھی حدیث صحیح ہے، مسلم کی روایت ہے، سمجھ گئے؟ تو اور موت کے بعد اگر کوئی آدمی مر گیا، اگر موت کے بعد کوئی آدمی کسی کو اس کلمہ کی تلقین کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہوگا؟ بلکہ یہ بدعت ہوگا، بلکہ یہ بدعت ہوگا، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث سے جو ثابت ہے کہ آدمی جب مر رہا ہے تو اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو تلقین کی جائے، اس کو تلقین کی جائے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب کو یہاں پر نہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اہم چیزیں آپ کے سامنے اس کے بارے میں بیان کر دی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ محمد رسول اللہ جو کلمہ شہادت کا دوسرا جز ہے، کیا اس کو بھی تلقین کی جائے گی یا اس کی تلقین نہیں کی جائے گی؟ تو اس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتے وقت لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ میں محمد رسول اللہ بھی کہہ دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، سونے پر سہاگا ہے۔ لیکن جو مسنون ہے، جو سنت ہے، وہ کیا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اگر کوئی آدمی محمد رسول اللہ بھی کہہ دے، اس کی بھی تلقین کر دے، تو اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اتنی چیزیں آپ کو معلوم ہوگی لا الہ الا اللہ کے بارے میں، آپ کو پتہ چل گیا کہ لا الہ الا اللہ یہ جو کلمہ توحید ہے، کلمہ توحید کتنا عظیم ہے، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور اس کے راوی کون تھے؟ میں نے کیا بتایا آپ لوگوں کو؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مشہور صحابی ہیں، بہت ہی بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ دیکھیے یہ کب پیدا ہوئے تھے؟ ہجرت سے 20 سال پہلے۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ ہاں، کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مدینہ میں، مدینہ میں۔ یہ انصاری صحابی ہیں، قبیلہ خزرج سے ہیں، انصاری صحابی ہیں، قبیلہ خزرج سے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ پیدا ہوئے تھے۔ اور ان کا انتقال کب ہوا؟ انتقال ان کا ہوا شام میں۔ کہاں انتقال ہوا تھا؟ شام میں، تعاون امواس کے اندر۔ تعاون ایک وبا ہوتی ہے، پلیگ جس کو بولتے ہیں۔ تو 18 ہجری کے اندر، یعنی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو 18 ہجری کے اندر جو ہے کیا آیا تھا؟ بلاد شام کے اندر تعاون کی بیماری پھیل گئی تھی، تو اسی کے اندر کیا ہو گیا؟ اسی کے اندر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی کل عمر کتنی تھی؟ کل عمر کتنی ہوئی ان کی؟ یعنی جوانی ہی میں انتقال ہو گیا، ابھی 40 نہیں ہوئے، صرف 38 سال کی عمر تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 38 سال کی عمر تھی۔ اور یہ ان صحابیوں میں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت عقبہ ثانیہ، یعنی دوسری جو بیعت ہوئی تھی اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہاں کا؟ یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ کہاں کا؟ یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ کب؟ غزوہ تبوک کے بعد، یعنی سن 9 ہجری کے بعد۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو رخصت کرنے آئے تھے، یعنی آپ سوار تھے اونٹ کے اوپر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ جب تم یمن سے واپس آؤ گے تو مجھ کو نہیں پاؤ گے، بلکہ کیا پاؤ گے؟ میری قبر کو پاؤ گے۔ تو حضرت معاذ بن جبل بہت زیادہ رونے لگے، اور جو دوسرے صحابہ کرام تھے وہ بھی رونے لگے کہ اب ہم جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر کے، اب ہماری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو پائے گی، سمجھ گئے؟ تو جب نبی کریم جب حضرت معاذ بن جبل واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور کون تھے اس وقت؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ اس کے بعد جو ہے ان کو یعنی شام کا گورنر بنایا گیا، شام کا، اور وہی شام کے اندر کیا ہو گیا تھا؟ ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ تو یہ بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایت کی ہیں، لیکن ان کی روایتوں کی تعداد کم ہے، 157 کے قریب ان کی روایتیں ہیں بس، ٹھیک ہے؟ تو یہ حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں مختصر طور پر، بہت ہی مختصر الفاظ میں ان کی سماع عمری ہوگی۔ اب میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم دنیا کے تمام مسلمانوں کو، مسلمان مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، لڑکوں کو بھی، لڑکیوں کو بھی، یعنی سب کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس عظیم کلمہ کی اہمیت اور اس کی افادیت کو سمجھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ہمارا انتقال ہو تو کیسے انتقال ہو؟ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے منہ سے جو آخری کلمہ ادا ہو، جو آخری بات ہماری منہ سے ادا ہو، وہ کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔